السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں بلکہ ساری دنیا ایک عام وبا طاعون جس کو ہم سب کرونا وائرس کے نام سے جانتے ہیں، اس کے اندر مبتلا ہے، اور یہ اتنی خطرناک بیماری یا وبا ہے کہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک جو زندگیوں کے مختلف شعبہ جات میں اپنا لوہا منواتے تھے اور برتری کا دعویٰ کرتے تھے، آج وہ گھٹنوں کے بل ہیں۔ چائنا ہو، اٹلی ہو، برٹین ہو، امریکہ ہو، اور جتنے بھی بڑے بڑے ممالک کا نام لے لیا جائے جن کے وسائل محدود نہیں بلکہ لامحدود ہیں، وہ بھی بے بس ہو گئے ہیں۔ اس حالات میں تھوڑے ہی مدت سے اس بیماری نے ہمارے ملک کے اندر قدم رکھا ہے، اور حکومت نے کمر کس لی ہے۔ ظاہر ہے کہ ان ملکوں کے مقابلے میں ہمارے اس ملک میں اتنے وسائل نہیں ہیں اور آبادی بے شمار ہے، اس لیے حکومت یہ چاہتی ہے، اور میڈیکل سائنس کے ماہرین کی رائے بھی یہی ہے کہ کسی طرح اس بیماری کو وسیع پیمانے پر پھیلنے سے پہلے ہی روک دیا جائے اور اس کا دم ٹوٹ جائے۔ محترم سامعین، آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس بیماری کے 3 درجے ہیں، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ 4تھے درجے میں بھی آتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ ہم 2 درجے کے آخر میں چل رہے ہیں اور 3 درجے میں ہم قدم رکھنے والے ہیں۔ بہت سارے ماہرین کی رائوں کو پڑھنے اور سننے کے بعد اور ان سے مشورے کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ اس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے، صرف ایک ہی علاج ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اس بیماری سے بچائے تو محفوظ رہے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس بیماری سے کیسے بچیں، خود کیسے بچیں، اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو کیسے بچائیں۔ تو اس سلسلے میں ماہرین کی رائے یہ ہے کہ جو لوگ اس بیماری سے متاثر ہیں یا ان کے اندر وائرس یا جرثومہ ہیں، ان لوگوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے تاکہ وہ بیماری ہمارے اوپر، ہمارے اندر کسی طرح داخل نہ ہو سکے۔ میں رک کر کے آپ حضرات کی خدمت میں ایک بات عرض کر دوں کہ طاعون 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک طاعون تو وہ ہوتا ہے جو عام طور پر فضا میں پھیلتا ہے، اور آدمی کہیں بھی ہو، بند کمرے میں ہو، کھلی فضا کے اندر ہو، پہاڑ پر ہو، زمین پر ہو، وہ ہوا کا رخ اس طاعون کو لیے پھرتا ہے اور آدمی اس فضا کی لپیٹ میں آتے ہی اس بیماری سے بھی دوچار ہو جاتا ہے۔ لیکن ماہرین کی بات کو سمجھنے کے بعد ایسا محسوس ہوا اور سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بیماری ہوا میں تحلیل ہونے والی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگتی ہے، اور یہ کوئی ایسا مسئلہ یا ایسا نظریہ نہیں ہے جس کی اسلام نے مخالفت کی ہو، بلکہ اسلامی تعلیمات سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ابھی دنیا میں ایسی بیماریوں کا وجود ہوتا ہے جو ایک انسان کو دوسرے انسان سے لگ جاتی ہے۔ یہ ایک بحث کا موضوع ہے جو بعد میں بھی چھیڑی جا سکتی ہے۔ میں اس وقت یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت حکومت نے تمام مذاہب کی مذہب گاہوں کو، چاہے وہ ہندو ہوں ان کے مندروں کو بند کرا دیا، کرسچن ہوں ان کے
جو عبادت خانے ہیں ان کو بند کرا دیا گیا ہے۔ مسلمانوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ آپ اپنی مسجدوں میں نماز نہ پڑھیں، 2 4 5 6 لوگ جو متعین ہوں، مسجد کے خادم ہوں، وہی نماز پڑھیں مسجد میں، اور باقی محلے کے لوگ اپنے گھر میں نماز پڑھیں۔ یہاں اب تک دوپہر تک ماحول یہ تھا کہ لوگ جوک در جوک مسجدوں میں جا رہے تھے اور نمازیں پڑھ رہے تھے۔ اگر کسی مسجد میں سمجھانے کی بھی کوشش کی گئی تو عام طور پر لوگوں کو برا لگا، اور لگنا بھی چاہیے، چونکہ موضوع عجیب ہے، عنوان عجیب ہے، جو ہم اس کو متوحش العنوان کہتے ہیں، کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عجیب ماحول ہے کہ لوگ اللہ سے مسجدوں سے دور کر رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ ایسا نہیں ہے، بات کو سمجھنا چاہیے، چونکہ مسجد میں عام طور پر ایک محلے کی سطح پر سب سے زیادہ اجتماع اور سب سے زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اگر فرض کیجئے کہ اگر کسی مسجد میں 200 یا 300 لوگ جمع ہوتے ہیں، اور اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی آدمی اس بیماری سے متاثر ہے، تو سارے لوگ اس کی چپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ اس لیے حکومت اور اطباء کا کہنا یہ ہے، ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ آپ اس اجتماع سے بچو۔ اس لیے علماء نے بھی، ہر طبقے کے علماء نے، ہندوستان کی مشہور درسگاہوں نے، دارالفتاؤں کے ذمہ داروں نے، سب لوگوں سے یہ درخواست کی کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ ماشاءاللہ لوگ اس کے لیے تیار ہو گئے، اور یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، شریعت میں اس کی بے شمار نظیریں ہیں۔ پریشانیوں کے موقع پر اللہ کے رسول نے لوگوں کو گھروں پہ نماز پڑھنے سے کا حکم دیا، مسجد آنے سے روک دیا، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ کچھ مخصوص بیماری کے لوگوں کو اللہ کے رسول نے دور رہنے کا حکم فرمایا۔ اس لیے اگر یہ احتیاط کی جائے تو کوئی غلط نہیں ہے۔ اسلام کا ایک بنیادی مذہب ہے، بنیادی مسلک ہے، بنیادی نظریہ ہے، لا ضرر ولا ضرار، نہ تو خود نقصان اٹھاؤ اور نہ دوسرے کو نقصان پہنچاؤ۔ اس لیے اس نظریے کے تحت آدمی کہ وہ خود بھی محفوظ رہے، اور اللہ نہ کرے اگر ہم میں سے کسی کو یہ بیماری ہے، اس کے علامات ظاہر ہو رہی ہیں، اور ہم کسی مجمع میں چلے جائیں تو دوسروں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو شریعت کا بنیادی ضابطہ ہے، نہ تو ہمیں نقصان اٹھانا ہے، نہ دوسروں کو نقصان اٹھانا۔ بہرحال امت اس بات پر طے ہو گئی ہے کہ ہم نمازیں بھی گھر پڑھیں گے اور جمعے کی نماز بھی گھر پڑھیں گے۔ لیکن دوپہر سے لوگوں کے ہمارے پاس جو فون آ رہے ہیں وہ جمعے کی نماز کے سلسلے میں آ رہے ہیں، اور لوگ یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کیا ہم اپنے گھروں پر یا کسی بڑے ہال میں یا کھلی جگہ میں کچھ لوگ مل کر کے جمعے کی نماز کر سکتے ہیں تو کیسے کر سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں مجھے توجہ دلانا ہے۔ پہلے میں آپ کے سامنے مسائل بیان کروں گا 2-3، پھر اس کے بعد میں جو مجھے کہنا ہے وہ میں کہوں گا۔ جمعے کا مسئلہ آپ ایک یاد رکھیے کہ جس شہر میں جمعے کی نماز مسجدوں میں ہوتی ہے، قصبے یا شہر میں نماز جمعہ مسجدوں میں ہوتی ہے، اس قصبے یا شہر کے اندر جمعے کی نماز گھروں کے اندر، دکانوں کے اندر، گھروں کی چھت پر کہیں بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ امام کے علاوہ 3 لوگ ہونے چاہیے، امام کو ملا کر کے کل 4 لوگ ہوں۔ یہ اذان دیں، خطبہ دیں، اور اس کے بعد میں نماز پڑھ سکتے ہیں جیسا کہ مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے، تو ہماری بستی چونکہ اتنی بڑی ہے کہ پہلے سے ہی یہاں پر جمعے کی نماز ہوتی ہے، تو لوگ اپنے گھروں میں، اپنی دکانوں میں، اپنے ہالوں میں، اپنی بیٹھک میں کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، جمعے کی نماز ہو جائے گی۔ جمعے کے لیے مسجد ہونا کوئی ضروری نہیں۔ لیکن مجھے جیسا معلوم ہوا ہے کہ جب سے مسجدوں سے روکا گیا ہے، لوگوں نے 5 نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھروں میں جگہ بنا لی ہے۔ وہاں محلے کے آس پاس کے لوگ 20 30 40 50 لوگ مل کر کے 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور آنے والے کل جمعے میں بھی لوگوں نے اپنے گوڈاؤن خالی کر دیے ہیں، اپنے گھروں کی چھتوں کو صاف کر لیا ہے، اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ 30 40 لوگ مل کر کے ہم جمعہ ادا کریں گے، اور لوگ مسئلہ پوچھتے ہوئے اس کو صراحت سے کہہ بھی رہے ہیں۔
میرے بھائیوں، آپ اس بات کو توجہ سے سنو کہ یہاں ہم ایک اور غلطی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بلکہ کر رہے ہیں۔ یہاں مسجدوں سے جو ماہرین روک رہے ہیں، ذمہ دار حضرات روک رہے ہیں، یا حکومت روک رہی ہے، اس کا اللہ نہ کرے یہ مقصد نہیں ہے کہ مسلمانوں کو مسجدوں سے روکا جائے، بلکہ مقصد وہی ہے جو میں نے ابھی عرض کیا کہ مجمع کی جگہ جہاں بہت سارے لوگ ہوں، وہاں پر لوگ جمع نہ ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی اس وائرس سے متاثر ہو اور وہ دوسرے لوگوں کو وائرس لگ جائے، اس لیے وہاں روک رہے ہیں۔ اگر ہم یہی کام گھر میں کریں گے، کسی ہال میں کریں گے، کسی خالی زمین میں مل کر کے کریں گے، تو جس مقصد کے لیے مسجدوں سے روکا گیا تھا وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا، بالکل بھی وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ جو غلطی ہم پہلے دہرا رہے تھے وہ غلطی اب دہرائیں گے، جو نقصان ہمیں پہلے ہونا تھا وہ نقصان اب ہوگا۔ اللہ نہ کرے کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ ہم حکومت کے دباؤ میں یا کسی شعبے کے دباؤ میں ہم لوگوں کو مسجد سے روک رہے ہیں، ایسا قطعاً نہیں ہے، بلکہ ہم اس مسجد روکنے کا مقصد یہی ہے تاکہ وائرس کی جو چین بنی ہوئی ہے، ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو وائرس لگ رہا ہے، ہم اس وائرس کو روکنا چاہتے ہیں، اس چین کو توڑنا چاہتے ہیں۔ اگر کسی مکان میں، کسی چھت پر، کسی کھلے میدان میں پھر سے 20-30 لوگ جمع ہوں گے اور نماز پڑھیں گے، تو آپ مجھے بتائیے کیا پھر ہم اس چین کو توڑنے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ اس لیے میری آپ حضرات سے درخواست یہ ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز گھر پر پڑھیں، تنہا پڑھیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ مسجد میں نماز کا ثواب زیادہ ہے، گھر پر نماز کا ثواب کم ہے، لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ موجودہ حالات کے اندر علماء نے اور فقہا نے اس کو صراحت کے ساتھ لکھا ہے، بلکہ روایات سے سمجھ میں بھی آتا ہے کہ جو ثواب مسجد میں ملے گا وہی ثواب آپ کو اپنے گھر پر ملے گا۔ اب گھر پر نماز پڑھنے کی 2 صورتیں ہیں، ایک تنہا آپ نماز پڑھیے، اور دوسری صورت یہ ہے گھر کے افراد کو لے کر کے آپ نماز پڑھیے جماعت کے ساتھ۔ آپ کا بھائی ہے، آپ کے والد ہیں، آپ کے بچے ہیں، اور عورتوں کو بھی جماعت میں شامل کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن باہر کے لوگوں کو آپ جماعت میں شامل نہ کریں، ورنہ تو مقصد فوت ہو جائے گا۔ میں جو یہ بات کر رہا ہوں آپ اس بات کو توجہ سے سنیں، اور جو بھی حضرات فیس بک پر اس کو لائیو دیکھ رہے ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسے خوب سے خوب شیئر کریں تاکہ بات لوگوں تک پہنچے اور لوگ بات کو سمجھیں۔ خوب سے خوب اس کو شیئر کریں۔ تو آپ گھر پر 5 نمازیں تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں، جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جماعت کرنے میں آپ اتنا خیال رکھیں کہ باہر کے لوگوں کو شامل نہ کریں۔ خود اپنے بچوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے والدین کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنی بیوی بچوں کو اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ باہر کے لوگوں کو لیں گے تو پھر وائرس کے پھیلنے کا خطرہ ہے، اور آپ اپنی اور اپنی فیملی کو پھر نقصان میں ڈال سکتے ہیں۔ اب میں تھوڑا سا تفصیل یہ بتا دوں کہ گھر میں اگر عورتیں، بچے اور سب مل کر کے آپ نماز پڑھتے ہیں تو امام آگے کھڑا ہوگا، پیچھے مرد کھڑے ہوں گے، اور آخری صف کے اندر عورتیں کھڑی ہوں گی، کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ یہی مسئلہ جمعہ کا ہے۔ جمعہ کی نماز جو کل جمعہ ہے، اگر آپ جمعہ پڑھنا چاہتے ہیں تو گھر کے افراد ہی مل کر کے جمعہ پڑھیں۔ ایک امام بن جائے، امام کے علاوہ 3 مرد اور ہونے چاہیے، تینوں مرد ہونے چاہیے، اس میں عورتیں بھی شامل ہو سکتی ہیں۔ باہر کے لوگوں کو اگر آپ جمع کریں گے تو اسلام کے بنیادی انسانی زندگی کے بھی خلاف ہے، اور شریعت کی بنیادی ڈھانچے کے بھی خلاف ہے، اس لیے کہ آقا نے فرمایا اسلام کی شان یہ ہے، مومن کی شان یہ ہے، نہ تو وہ خود نقصان اٹھاتا ہے نہ دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اب جمعے کی 2 شکلیں ہیں۔ اگر آپ جمعہ پڑھنا چاہتے ہیں اپنے گھر میں نماز پڑھیں، باہر والوں کو گھر میں نہ بلائیں، آپ دوسرے کے گھر میں نہ جائیں، اپنے گھر کے لوگوں کو ساتھ مل کر ہی نماز پڑھیں۔ اور اگر آپ جمعہ نہیں پڑھنا چاہتے تو آپ ظہر کی نماز پڑھیے، ظہر جمعے کا ہی بدل ہے۔ میں یہاں پر ایک حدیث کا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ آقا نے فرمایا کہ جو 3 جمعے چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ لوگ عام طور پر اس حدیث کو ذکر کر رہے ہیں، لیکن یہ حدیث پوری اس طرح سے نہیں ہے۔ اس حدیث میں صراحت سے فرمایا گیا کہ جو آدمی بغیر بیماری، بغیر عذر اور بغیر پریشانی کے 3 جمعے چھوڑ دے تو اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، یعنی اس سے ہدایت چھین جاتی ہے۔
اور اسی میں آگے فرمایا گیا کہ اگر کوئی کسی عذر کی وجہ سے 3 یا 3 سے زیادہ جمعے چھوڑ دے تو وہ اس وعید میں شامل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس پر مہر نہیں لگائیں گے۔ تو آپ اس کا خیال رکھیں کہ اگر ظہر کی نماز بھی پڑھتے ہیں تو وہ جمعے کا بدل ہے، آپ کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی۔ ایک حضرت بخاری شریف کے اندر روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، ایک بارش کے زمانے میں آپ نے اعلان کروایا، الا صلوا فی رحالکم، مسجد میں نماز پڑھنے کوئی نہ آئے، اپنے کجاووں میں اپنے گھروں میں تم نماز پڑھو۔ تو یہ ساری باتیں جو علماء اس وقت کہہ رہے ہیں یہ شریعت سے ہٹ کر نہیں ہیں، کسی حکومت کے دباؤ میں نہیں ہیں، بلکہ یہ ہم سب کے لیے فائدے کے لیے ہیں۔ آپ یہ بات سمجھیے، اور اس خالی وقت میں جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، یہ جو ہمارے نوجوان لڑکے راستوں میں کھڑے ہیں، چوراہوں پر کھڑے ہیں، یہ غلط ہے۔ اس سے وائرس کی چین کو توڑنے میں پریشانی آئے گی، بلکہ وائرس کو پھیلانے میں مدد ملے گی، اور اس کے انسانی اور سماجی نقصانات بھی ہمارے سامنے آ سکتے ہیں، جس کو کسی اور موقع پر عرض کریں گے۔ آپ حضرات کے ذہن میں اگر کچھ سوالات ہیں تو آپ کمنٹس میں کہیے، اس پر انشاءاللہ لائیو گفتگو ہوگی۔ آپ براہ کرم اس بات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔